میں نے عرض کیا کہ بات اصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو مختلف حالات میں اور مختلف مشکلات میں ڈالتے اس لیے ہیں تاکہ یہ دیکھیں کہ میرا بندہ مجھے کیا پیش کرتا ہے، میرا بندہ مجھے کیا پیش کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، میں نے عرض کیا کہ اصل بنیادی بات یہ ہے کہ جب بندہ اپنے اللہ کے درمیان شکلوں کا ذریعہ بنا دیتا ہے تو پھر یہ ساری سزائیں شکلوں پر لگا دیتا ہے، اور جب یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کا جو راستہ ہے وہ اس کے احکام ہیں، تو پھر یہ اپنے اسباب کو پیچھے کرتا ہے اور احکام کو آگے رکھتا ہے۔ تمہارے لیے ایسا فرماتے تھے اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے۔ اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے۔ جن کے دلوں میں یقین کائنات کا ہوتا ہے وہ عمل کو پیچھے کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں اور سب کو مقدم کر دیتے ہیں۔ اللہ پھر ان کے اسباب میں ناکامیاں لاتے ہیں، پھر یہ ناکامیاں ان کو اور ناکامی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے، ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے، جس میں سب سے بنیادی علامت یہ ہے بلکہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو ایمان کے بغیر حاصل نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان کے بغیر استقامت نہیں ہوتی، ایمان کے بغیر مومن کو اللہ کے احکام پر استقامت نہیں ہے۔ کہ ایمان کے بغیر استقامت کسے کہتے ہیں؟ استقامت کہتے ہیں حالات کے مقابلے میں حکم پر جمنا، حالات کے مقابلے میں حکم پر جمنے کو استقامت کہتے ہیں۔ اسی لیے میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ جنہوں نے کہا ہے ہمارا رب اللہ ہے، پھر ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام پر ثابت قدم رہیں گے، اس لیے کہ دین تو استقامت کا نام ہے نا۔ آدمی تھوڑا سا دین اختیار کر لے، ورنہ تو حالت یہ منافقین کا مزاج یہ تھا کہ وہ حالات کو دیکھ کر دین پر چلتے تھے۔ ایسی استقامت تو منافقین کو بھی تھی۔ استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنے کو، استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنے کو۔ اس لیے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے پورے دین پر چلنے کو استقامت کا وانی عبدونی ھذا صراط المستقیم، کہ تم میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنے کو، استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنے کو۔ ہمارا دین ناقص ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دین کو حالات کے تابع کر دیا ہے۔ حالات بدلیں گے دین بدل جائے گا۔ ہم نے دین کو حالات کے تابع کیا ہوا ہے، جب حالات بدلیں گے دین بدل جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ دین کو حکم کے تابع کریں، دین کو حکم کے تابع کریں کہ ہمارا دین اللہ کے حکم کے تابع ہے، ہمارا دین اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ جن کا دین حکم کے تابع ہوگا ان کا دین کامل ہوگا، جن کا دین حالات کے تابع ہوگا تو جیسے حالات بدلیں گے ان کا دین بدل جائے گا، جیسے حالات بدلیں گے ان کا دین بدلتا چلا جائے گا۔ میرے دوستو عزیزو، اس لیے ہمیں اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی ہے، صفات ایمانیہ، یہ صفات پیدا کرنی ہے، صفات ایمانیہ۔ اور یہ صفات ایسی ہیں کہ ان صفات کو ظاہر کیا جائے گا سنتوں کے اہتمام سے۔ ایک جماعت آپ ساتھ خدمت میں حاضر ہو، 7 آدمیوں کی جماعت تھی، 7 آدمیوں کی جماعت آج خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس زمانے میں معمول یہ تھا کہ لوگوں کو ان کے ماحول سے نکال کر تربیت کے تعلیم کے ماحول میں لایا جاتا تھا۔ چنانچہ جماعت آج خدمت میں حاضر ہوئی، آپ نے ان کو دور سے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ ایمان والے ہیں، اس لیے کہ ایمان والا اپنے حلیے سے پہچانا جاتا ہے۔ اور ہر قوم کا اصول ہے یہ، فوج کو پہچاننا ہو، پولیس والے کو پہچاننا ہو، ہر ایک کی پہچان اس کے لباس سے ہے، ہر ایک کی پہچان اس کے لباس سے ہے۔ اصل بنیادی چیز آدمی کا حلیہ ہے، جس کا حلیہ سنت کے مطابق نہیں ہے اس کو مسلمان پہچاننا ممکن نہیں۔ آج دیکھ لیجیے آپ نے کہ مسلمان نے یہ سوچ کر حلیہ بدل دیا کہ لباس کوئی ضروری نہیں ہے،
حالانکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک پنڈت کا لباس اور ایک انگریز کا لباس دونوں کا ایک حکم ہے۔ آج کل کچھ ایسے جاہل قسم کے لوگ دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں جن کا خیال یہ کہ اسلام کا اپنا کوئی لباس نہیں ہے، حالانکہ یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ننگا پھر رہا ہے، اس کی نماز بھی اس لباس میں نہیں ہوتی۔ عام طور سے پیٹھ کھل جاتی ہے رکوع میں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، لیکن کوئی احساس نہیں ہے۔ مان لیا صاحب فرماتے تھے میرے کام کا مقصد احیاء سنت ہے، اصل میرے کام کا اصل مقصد احیاء سنت ہے، اس لیے سنتوں کا اہتمام۔ اپنے حلیے سے بتلاؤ کہ میں مسلمان ہوں۔ پولیس والا اپنے حلیے سے بتا رہا ہے کہ میں پولیس والا ہوں، ایسے مسلمان کے ذمہ ہے اپنے حلیے سے بتائے کہ میں مسلمان ہوں، اور یہ کہنا کہ ماحول نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ماحول کا بنانا جہاد ہے، ماحول کے تابع ہونا نفاق ہے، اور ماحول بنانا جہاد ہے۔ ماحول کے تابع ہونا نفاق ہے۔ منافقین کا مزاج تھا کہ وہ جہاں جاتے تھے وہاں والوں کے رنگ میں رنگ جایا کرتے تھے۔ یہ کہنا منافقین کا کہ ہم جب تمہارے پاس ہوں گے تمہارے ساتھ ہوں گے، جب ان کے پاس ہوں گے ان کے ساتھ ہوں گے، اسی کو نفاق کہا گیا ہے۔ ایسے لوگ بہروپیہ ہوتے ہیں جو اپنا روپ بدلتے رہتے ہیں حالات کے اعتبار سے۔ ہم بہت بنیادی بات کرتے ہیں، مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے حلیے کو سنت کے مطابق بنائے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ میں کہتا ہوں احیاء سنت سے بڑا کوئی جہاد نہیں ہے۔ کسی دشمن سے مقابلے میں اگر کوئی مسلمان قتل کر دیا جائے تو اس کو شہادت کی ایک شہید کا درجہ ملے گا، ایک شہید کا اجر ملے گا، اور اگر کوئی مسلمان مخالف ماحول میں سنت کا اہتمام کرتا ہے تو پھر فرمایا حدیث میں کہ ایسے مسلمان کو 100 شہیدوں کے برابر اجر ملے گا، صرف ایک سنت کو زندہ کرنے میں۔ ایک سنت کو زندہ کرنے میں 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ میرے دوستوں عزیزوں، مسلمان کیا کہتا ہے؟ مسلمان یہ کہتا ہے کہ جی آپ کو اصل میں معلوم نہیں میں کون ہوں، مجھے تو اتنی غیرت اور شرم اور غصہ آتا ہے ایسا کہنے والے پر۔ جی ہاں، جب یہ انگریز بن کے پھرتا ہے اور یہ اپنی داڑھی مڑا کر اور یہ یہودی بن کر پھرتا ہے، اس لیے جب سنو کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ کہتا ہے اصل میں آپ کو معلوم نہیں میں کون ہوں۔ ارے کمبختی مارے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور اس کے علاوہ کون ہے تو؟ سوچیے آپ کو اصل میں معلوم نہیں میں کون ہوں۔ اچھا، اس جواب کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے سے خارج کر لیا ہے، صاف صاف۔ اصل میں آپ کو معلوم نہیں میں کون ہوں۔ میں نے کہا میں تو اس کے علاوہ نہیں جانتا آپ کو کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ سوچیے آپ، سوچیے میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ غور کیجیے اس پر میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر یہ کسی ایک سنت کے بارے میں یہ کہہ دے کہ میں اس سنت پر اسی نہیں کر سکتا کہ میں پولیس والا ہوں، میں وکیل ہوں، اس نے صاف انکار کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونے سے۔ یہ حدیث ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو آدمی میرے طریقے سے نفرت کرے یا میرے طریقے سے رخ پھیرے وہ میری امت میں سے ہے ہی نہیں۔ آپ کرتے رہیے تعویلیں جھوٹی، صاف فرمائیے آپ نے، من رغب عن سنتی فلیس منی۔ جس آدمی کی شکل، اس کا لباس میری شکل میرے لباس کی طرح نہیں ہے وہ میری امت میں شامل نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں آپ جانتے نہیں میں کون ہوں۔ سوچیے آپ، سنت جو ایمان کی سب سے بڑی علامت ہے، ایمان کی سب سے بڑی علامت ہے اتباع سنت، جس کو اس زمانے کے بیچارے جاہل قسم کے مسلمان وہ اس کو ایمان کا حصہ نہیں سمجھتے۔ حالانکہ میں آپ سے بتاؤں ایک بات، ایمان زندگی کے تمام شعبوں میں اس طرح پھیلا ہوا ہے جس طرح انسان کے بدن میں روح پھیلی ہوئی ہے۔ آپ سر کا بال کھینچے تکلیف ہوگی، آپ کے پیر کا ناخن کٹے گا تو چوٹ لگے گی تکلیف ہوگی، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک روح پھیلی ہوئی ہے، اس میں جس حصے میں بھی آپ کو تکلیف پہنچے گی پورا بدن اس سے متاثر ہوگا۔
اس طرح ایمان سارے شعبوں کے اندر پھیلا ہوا ہے. ہم آپ سے بہت بنیادی بات عرض کر رہے ہیں. جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ یہ سنت، تو آپ کہتے ہیں جی آپ کو معلوم نہیں میں کون ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا تو انکار کر رہے ہیں. سنیے تو صحیح، آپ کے نزدیک سنت پر عمل کوئی فرض نہیں ہے. میں کہتا ہوں اس زمانے کی بے دینی کا سبب یہی ہے کہ آپ کہتے ہیں سنت ہے، فرض نہیں. میں آپ کو مثال پیش کرتا ہوں. آپ کو پتہ چلے کہ ایک نماز کی سنت، ایک نماز کا فریضہ، ایک نماز کا فریضہ ہے، نماز جس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا. اگر کوئی مسلمان نماز کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا اگر نماز کا انکار کر دے. اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، انکار تو نہیں کہتا میں نماز نہیں پڑھتا، تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس کو عمر قید کر دیا جائے. یہاں تک کہتے مر جاوے قید میں یا نماز پڑھنے کا عزم کر لے. باقی ائمہ کہتے ہیں نہیں جی، اس نے اگر نماز کا انکار کر دیا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ اسلام سے مرتد ہو گیا، اس نماز کا انکار کر دیا. میں ایک بہت اچھی مثال دے رہا ہوں. آپ یہ کہتے ہیں جی ہاں یہ تو نماز ہے، نماز کا تو کوئی مسلمان انکار کر سکتا ہے، نماز تو سبھی پڑھتے ہیں اور پڑھنی چاہیے، نماز کے چھوڑنے کی تو اسلام میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. سنیے، آپ کہاں نماز کا فریضہ اور کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی پسند تھی، لوکی جو آپ کے کھیتوں میں ہوتی ہے. اس لوکی کی سنت پر حدیث بیان کی قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوکی پسند کرتے تھے. سامنے وزیر بیٹھا ہوا تھا، ملک کا وزیر اعظم. سوچیے، آپ سوچیے وزیر اعظم کی کیا حیثیت ہوتی ہے. وزیر بیٹھا ہوا تھا سامنے، اس کی دعوت کی تھی قاضی صاحب نے، یہ جج تھے اپنی عدالت کے. تو اس وزیر نے یہ کہہ دیا کہ مجھے لوکی پسند نہیں ہے. کھانے کی چیز ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، نہ اس کو کھانا کوئی لازم ہے نہ چھوڑنا حرام ہے. اس نے اتنا کہہ دیا مجھے لوکی پسند نہیں ہے. فوراً تلوار نکالی اور اس کے قتل کا فیصلہ کر لیا، اور قاضی نے عدالت سے فیصلہ کر دیا کہ یہ آدمی اسلام سے مرتد ہو گیا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے. ایسا زمانہ تھا. مسلمان کو سنتوں سے ایسی محبت تھی، مسلمان کو سنتوں سے ایسی محبت تھی کہ قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ اس آدمی کو قتل کر دیا جائے، اس نے سنت کا انکار کیا. دیکھ لیجیے، اب مسلمان سر سے لے کے پیر تک یہودیوں کی شکل بنا کر پھر رہا ہے، اور اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اسے جاہل قسم کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسے ہی پڑھ سکتے، ایسے پہن سکتے، یہ پہن سکتے، یہ پہن سکتے ہیں، پہننے سے کیا ہوتا ہے. ایسے جاہل قسم کے لوگ کہتے ہیں ایمان دل کی چیز ہے، ظاہر میں کیا دیکھنا، ایمان دل میں ہوتا ہے. اگر تیرے دل میں ایمان ہوتا تو سنت کی شکل میں ظاہر ہوتا. وہ ایسا فرماتے تھے، سنو حضرت کی بات نقل کر رہا ہوں، مولانا ایسا فرماتے تھے کہ جس کا ظاہری حلیہ سنت کے مطابق نہیں ہے اس کے دل میں کفر نے جڑیں پکڑی ہوئی ہیں. پکی پکی بات. کیا کہتا ہے مسلمان؟ مسلمان یہ کہتا ہے کہ جی اصل میں آپ کو ابھی معلوم نہیں ہے میں کون ہوں. میں اصل میں ڈاکٹر ہوں. سن تو لو، میں ڈاکٹر ہوں. تو میں نے پوچھا سیکھو تو ڈاکٹر ہوتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ جی میں وکیل ہوں. میں نے کہا سیکھو تو وکیل ہوتے ہیں. وہ کہتا جی کہ جی میں تو پولیس میں ہوں. میں نے کہا سیکھو تو پولیس والے ہوتے ہیں. اور قومیں تو سارے شعبے میں ہیں، اپنے حلیے کے ساتھ ہیں.
اور آپ کو جو کوئی عہدہ یا کوئی ملازمت یا کوئی نوکری مل جاتی ہے تو آپ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اس سنت کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اس کمپنی میں اس سنت کے ساتھ نہیں آ سکتے، اس کمپنی کا قانون یہ، اس کمپنی کا قانون یہ ہے۔ میں نے کہا تم قانون پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، ایمان کس پر لائے؟ سوال ہے، تم ایمان کس پر لائے تھے؟ اللہ کے رسول پر لائے تھے یا قانون پر ایمان لائے تھے؟ سنیے، آپ تو صاحب کہہ دیتا ہے کہ یہ قانون ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں سوال کرتا ہوں سب سے، کوئی آدمی آپ کی زمین قبضانے لگے، آپ اس کے لڑیں گے، کوشش کریں گے، میرے باپ کی زمین ہے، میرے دادا کا گھر ہے، آپ کوشش کریں گے اس کے لیے؟ سوال اس بات کا ہے کہ اگر کسی ڈپارٹمنٹ کا یا کسی شعبے کا کوئی قانون ہے اور اس کا قانون آپ کی جسمانی یا کپڑے یا حلیے کی کسی سنت سے ٹکرا رہا ہے، میں صاف تو بحث کرتا ہوں کہ آپ سے کہا جائے کہ آپ سنت چہرہ نہیں رکھ سکتے مثال کے طور پر، تو آپ اگر یہ کہتے ہیں قانون کی مجبوری ہے تو آپ اللہ کے یہاں مجرم ہیں۔ سن لیجئے، میں نے بات نوٹ کر لی، آپ اللہ کے یہاں مجرم ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں قانون کی مجبوری ہے تو آپ اللہ کے یہاں مجرم ہیں۔ اس لیے کہ صاف بات ہے کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اس کے بعد کوئی شخصیت کوئی ذات ہے ہی نہیں جس پر ایمان لاتے۔ ان پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ کے یہاں، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ چھوٹ نہیں ہوگی کہ جی قانون تھا، ٹھیک ہے آپ مجبور تھے، نہیں، میں عرض کرتا ہوں اللہ کے یہاں مجبور کون ہے، معذور کون ہے؟ یہ تو آج کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے یہاں مجبور کون ہے، معذور کون ہے؟ اور اللہ کے یہاں مجرم کون ہے اور اللہ کے یہاں معذور کون ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ جو شخص اس کے لیے مسلسل کوشش کر رہا ہو وہ کہا جائے گا کہ ہاں یہ اللہ کیا معذور ہے۔ اللہ دیکھ لیں گے میرے بندے نے میرا حکم پورا کرنے کے لیے، میرے بندے نے میرے نبی کی سنت عمل کرنے کے لیے پوری کوشش کی ہے، اگر یہ کوشش کر رہا ہے تو یہ اللہ کے یہاں معذور ہے، ورنہ مجرم ہے۔ اگر کوشش نہیں کرتا تو مجرم ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ جتنی دیر اس شکل میں ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے اس پہ استغفار کرتے رہیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آپ یہاں سے نکلتے ہی لباس تبدیل کر لیں، تب تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ اللہ کیا مجرم نہیں ہیں، ورنہ آپ اللہ کیا مجرم صاف۔ مجھے ایسا فرماتے تھے میرے کام کا مقصد تو احیاء سنت ہے، میں تو ایک نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں سارے عالم کو۔ تو میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آدمی آتا تھا سب سے پہلے اس کے لیے کہ وہ آ کر ایسا بدل جایا کرتا تھا، آپ نے فرمایا کہ میری امت ساری امتوں کے درمیان میں ایسی ہے جیسے سفید بیل کے پہلو میں چند بال سیاہ ہوں، الگ الگ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب تو حالت یہ ہے کہ کسی کو سلام کرتے بھی ڈر لگتا ہے، نام پوچھنا پڑتا ہے سلام کرنے سے پہلے کہ آپ کے کیا نام ہے۔ اس کا مطلب صاف یہ ہے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مسلمان سنتوں سے اتنا ننگا ہو گیا ہے کہ اس کو سلام کرتے ہوئے خیال ہوتا ہے پتہ نہیں مسلمان یا غیر مسلم ہے۔ صاحب آپ سے تو میں آپ سے بے تکلف بات کر رہا ہوں۔ مسلمان نے اپنا حلیہ یہ بنا لیا ہے کہ ابھی یہ سلام کا بھی مستحق نہیں رہا ہے، اس کو سلام کیسے کی جائے پتہ نہیں کون ہے۔ میرے دوستوں عزیزوں، اس لیے ہم نے عرض کیا کہ سنتوں کا بڑا مقام ہے اور سنتوں کو مٹانا دین کو مٹانا ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ نے فرائض چھوڑ دیے تو اسلام جو ہے ضائع ہو گیا، نہیں۔ اگر آپ سنتیں چھوڑ رہے ہیں تو آپ اسلام کا ایک حصہ معاشرے کو ضائع کر رہے ہیں۔ اسلام کا ایک بڑا حصہ معاشرہ ہے، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرہ، یہ چار شعبے ہیں۔ یہ ایمان کا معاشرہ، ایمان کا ایک حصہ ہے جس کو آپ یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم بنیادی طور پر عرض کر رہے ہیں کہ سنتوں کا اہتمام
سر سے لے کر پیر تک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ دور سے دیکھ کر پہچانا جائے کہ یہ مسلمان ہے۔ چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، حیات الصحابہ میں اس کو نقل کیا ہے اور ایمان کی حقیقت کے اعتبار سے بیان کیا ہے اس کو، ایمان کسے کہتے ہیں۔ یہ 7 آدمی کی جماعت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھ کر پہچان گئے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری حلیے سے پہچانے کے مومن ہیں۔ ہم قریب آئے، آپ نے ہم سے پوچھا آپ نے کہ تم کون ہو؟ ہم نے آپ کے سوال کے ساتھ جواب دیا کہ ہم ایمان والے ہیں فوراً، اس لیے کہ انسان کا مزاج ہے یہ کہ وہ جو اصل اس کا مقصد ہوتا ہے اس سے وہ اپنا تعارف کراتا ہے۔ آپ پوچھیں کسی دکاندار سے کہ آپ کیا ہیں؟ کہ میں تاجر ہوں۔ آپ کی ڈاکٹر پوچھے آپ کیا ہے؟ کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ آپ کسی انجینئر سے پوچھیں آپ کیا ہے؟ کہ میں انجینئر ہوں۔ جس آدمی کا دنیا میں جو کام ہوتا ہے اس کام سے اس کا تعارف ہوتا ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کیا ہو؟ سب نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم سب ایمان والے ہیں۔ صاف کیا ہم سب ایمان والے ہیں؟ فرمایا تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے؟ انہوں نے صاف فرمایا کہ یا رسول اللہ 4 چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، 4 پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور ہمارا ایمان ہے آخرت کے دن پر، اور ہمارا ایمان ہے تقدیر پر۔ تقدیر پر ایمان یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے سے راضی رہتے ہیں۔ تقدیر کہتی ہے اس کو ہے کہ بندہ اللہ کے ناگوار فیصلوں پر اپنی رضا ظاہر کرے، بندہ اللہ کے فیصلوں پر اپنی رضا ظاہر کرے، اسے کہتے ہیں تقدیر پر ایمان۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ جو کچھ پیش آنا ہے وہ اللہ نے اس کی پیشانی پر لکھ دیا ہے۔ بچے کی پیدائش سے بہت پہلے فرشتہ اللہ تعالیٰ کو ایک ایک چیز کی خبر کرتا رہتا ہے کہ اب یہ رحم کے اندر نطفہ اس حالت میں ہے، اب یہ لوتھڑا ہو گیا ہے، اب یہ بن گیا ہے، اب یہ جسم بن گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی پیشانی پر سب کچھ لکھ دو جو کچھ اس کو پیش آنا ہے۔ فرشتہ آتا ہے، پیشانی لکھ کر چلا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کا مقدر اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے، اسی لیے ہر آدمی پریشانی میں اپنا ہاتھ پیشانی پر مارتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں لکھا ہوا ہے وہ ہوا ہے۔ آپ کسی مذہب کا آدمی ہو، کوئی فقیر ہو یا کوئی وزیر ہو، آپ ہر ایک کو دیکھیں گے کہ آدمی پریشانی میں اپنا ہاتھ پیشانی پر مارتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، جو مقدر میں لکھا ہوا تھا وہ ہوا ہے۔ یہ ہے اس کا اصل مطلب، اس کا یہ ہے۔ تو یہ کہا کہ ہمارا ایمان ہے تقدیر پر، اور یہ کہا کہ ہم 5 باتوں پر ہمارا عمل ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم شہادتین کی گواہی دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم شہادتین کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہم ان شہادتین کی گواہی دیتے ہیں۔ اور دوسری ہمارے اندر کی صفت یہ ہے کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ ہم نماز کو درست بھی کرتے ہیں اور ہم نماز پر دوسروں کا آمادہ بھی کرتے ہیں۔ ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارا معمول ہے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ میرے دوستو عزیزو، زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ اللہ کے خزانوں سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کا ایسا بنیادی ذریعہ تھا۔ اللہ اکبر۔ جب مسلمان زکوٰۃ دیا کرتا تھا، تو مسلمان ساری قوموں سے جزیہ لیا کرتا تھا۔ اب دیکھ لیجیے آپ، مسلمان نے تھوڑی سی مقدار زکوٰۃ کی، اللہ سے چھپائی، اللہ سے زکوٰۃ کے مال کو اس نے چھپایا، اور اس نے اللہ کا حق مارا زکوٰۃ کا۔ اللہ نے اس پر کتنے طرح کے ٹیکس مسلط کر دیے، آپ دیکھ لیجئے کتنے ٹیکس مسلمانوں پر، کتنے ٹیکس سے مسلمان پریشان ہے۔
حالانکہ اگر زکوٰۃ دیتا، یہ بھی زکوٰۃ دیا کرتا تھا تو ساری قوموں سے ٹیکس لیا کرتا تھا. ساری قومیں مسلمان کو ٹیکس دیا کرتی تھی جب مسلمان زکوٰۃ دیا کرتا تھا. اور مسلمان نے زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ کو بچایا، حالانکہ زکوٰۃ کی رقم بہت معمولی تھی، زکوٰۃ کی مقدار اللہ نے بہت کم رکھی تھی، لیکن مسلمان نے زکوٰۃ کے فریضے کو ضائع کر کے اپنے اوپر ٹیکس مسلط کر لیا ہے. یہ ذلت میں پڑا ہے، اب غیر اس سے ٹیکس لیتے ہیں. میرے دوستوں عزیزوں، اس لیے زکوٰۃ کے فریضے کو مولانا جیسا فرماتے تھے، اگر مسلمان صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرے تو مسلمان زکوٰۃ کی برکات کو اور زکوٰۃ سے جو آمدنی ہوگی اور زکوٰۃ سے جو برکتیں آئیں گی مسلمان ان کو برداشت نہیں کر سکتا. ہمیں چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ کی رقم کو لے کر مستحق کو تلاش کریں، زکوٰۃ کو لے کر مستحق کو تلاش کریں، اس لیے کہ زکوٰۃ کی جو برکتیں ہیں اصل مستحق کی دعائیں ہیں. زکوٰۃ کی جو برکتیں ہیں مستحق کی دعائیں ہیں. جب مستحق دعا کرتا ہے زکوٰۃ دینے والے کے لیے تو اللہ رب العزت مستحق کی دعاؤں سے زکوٰۃ کے اندر برکتیں پیدا فرما دیتے ہیں. اور یہ تو اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ آنے والے حوادثات اور آنے والی مصیبتیں جو لوگوں کے کاروبار پر آتی ہیں یا لوگوں کے جو ہے کہ ذات پر مسائل آتے ہیں، ان کو دفع کرنے کا یہ سب سے بڑی طاقت اللہ نے صدقات میں رکھی ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ بلائے کو دور کر دیتا ہے، صدقہ بلائے کو دور کر دیتا ہے. ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنے گھر کے اندر اپنے مصلی کی جگہ سے لے کر باہر کے گیٹ تک رسی باندھی ہوئی تھی کہ کوئی سائل آئے تو اس کو صدقہ اپنے ہاتھ سے کرے. ان کے ماشاءاللہ جوان بیٹے تھے. بیٹوں نے کہا کہ ابا جان آپ نے کیا راستے میں رسی باندھی ہوئی ہے، آپ کو اگر کوئی چیز پہنچانی تو ہم پہنچا دیں گے. فرمانے لگے کہ وہ کیونکہ نابینا تھے، راستہ گھر کا بھٹک جاتے کہیں، تو وہ رسی پکڑ کے دروازے پر جاتے تھے اور سائل کو اپنے ہاتھ سے صدقہ کرتے تھے. بیٹوں نے کہا یہ رسی ہٹائی ہم پہنچا دیا کریں گے صدقہ. فرمایا کہ نہیں، میں نے اللہ کے رسول فرماتے ہوئے سنا ہے جو مسلمان کسی محتاج کو اپنے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے خود، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے آنے والی بلا اور مصیبت اس کے ذریعے ٹال دی جاتی ہے. فرمایا کہ مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا آنے والے حوادثات سے روک دیتا ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ زکوٰۃ سے مال کم نہیں ہوتا، وہ تو سود سے مال ضائع ختم ہوتا ہے، اور زکوٰۃ سے تو مال اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہیں جتنا چاہیں بڑھا دے. وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے والوں کے مال کو تو میں اتنا بڑھا دوں گا کہ تم اس کی برکتوں کو تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے فرمایا کہ جی ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ ہمارے اندر 5 فرائض ہیں، انہوں نے نماز کے ساتھ شمار کیا ہے. شہادتین کی گواہی دینے کو یہ میں کہنا چاہتا تھا کہ شہادتین کی گواہی دینا گویا ہر مسلمان کے ذمہ نماز کی طرح فرض ہے کہ اس کو فرائض بھی گنوایا ہے. یہ 5 وہ ہیں جس پر ہمارا عمل ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ پورے دین کے سمجھنے والے فقہا ہیں، اور فرمایا کہ یہ باادب لوگ ہیں، اور فرمایا کہ ان کے اندر ایسی صفات ہیں کہ قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے. قریب تھے کہ سب نبی ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فرمایا. پھر آپ نے فرمایا کہ 5 باتیں اور یاد کر لو. تو آپ نے فرمایا دیکھو، مال جمع نہ کرنا ضرورت سے زیادہ، مکان تعمیر نہ کرنے ضرورت سے زیادہ، اور اس دنیا میں رغبت نہ کرنا جس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف جانا ہے، اور اس آخرت کی فکر کرنا جہاں ہمیشہ رہنا ہے. اور آپ نے یہ فرمایا کہ اس اللہ سے ڈرتے رہنا جس کے سامنے سب کو جمع ہونا ہے. تو فرمایا 5 باتیں ہماری تم یاد کر لو. انہوں نے بھی اپنی 5 باتیں انہوں نے پیش کی.
اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے اندر زمانے جاہلیت سے کچھ باتیں ہمارے اندر ہیں، اگر آپ کہتے ہیں باقی رکھے چاہیں تو ہم چھوڑ دیں، میں وہ کیا ہے؟ انہوں نے عجیب بیان دیا. اس لیے کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جن میں یہ صفات ہوتی ہیں. انہوں نے کہا جی ہمارے اندر صبر ہے. صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کو سزا برداشت کرتے رہے، کہ نہیں، اس کو صبر نہیں کہتے. صبر کے 3 درجے ہیں، صبر کے 3 مرحلے ہیں، صبر کے 3 مرحلے ہیں. سب سے پہلا صبر کا درجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے نفس کو مجبور کرے اللہ کے فرائض کے ادا کرنے پر، اور ہر کام میں، ہر ضرورت میں سنت کے مطابق عمل کرنے پر اپنے نفس کو مجبور کرے. یہ صبر کا پہلا درجہ ہے. اپنے نفس کو مجبور کرے فرائض کے ادا کرنے پر، اپنے نفس کو مجبور کرے حرام سے بچنے پر. دوسرا درجہ صبر کا یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو مجبور کرے ہر ضرورت کو سنت کے مطابق پورا کرنے پر. اگر یہ 2 درجے مسلمان صبر کے پورے کر لیتا ہے تو پھر مسلمان آگے کسی رکاوٹ میں، جو مثال سے بحث کرتا ہوں کہ اگر باطل آ جائے اس کے دین کے مقابلے میں تو پھر یہ صبر کیا، یہ باطل کے مقابلے پر جم سکے گا، اس کو صبر کہتے ہیں. لیکن یہ 2 مرحلے جو صبر کے ہیں، حرام سے بچنا، فرائض کو پورا ادا کرنا، اور اپنے نفس کو سنت کے اتباع پر مجبور کرنا، اگر مسلمان ان 2 لائن سے صبر کر لے تو پھر تیسرا جو صبر کا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر آدمی اپنے دین پر جمع رہے گا استقامت کے ساتھ. لاکھ اسے ہٹایا جائے گا اس کے دین سے، مگر یہ ہٹے گا نہیں دین سے، اس لیے کہ اس نے صبر کے 2 مرحلے پورے کر لیے ہیں. میں تو ساتھ بحث کرتا ہوں، جو بچہ پہلی کلاس میں ناکام ہو جائے کیا وہ دوسری کلاس میں جا سکتا ہے؟ موٹی سی بات ہے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ یہ ہے ایمان کی ان کے اندر علامتیں کہ یہ ہمارے اندر صبر ہے. واقعی صبر ایسی صفت ہے، نبی کی نبوت کو صبر سے پہچانا گیا ہے. نبی کی نبوت کو کہ آپ نبی ہیں یا نہیں، اس کو پہچاننے کے لیے کفار آپ کو ستایا کرتے تھے، آپ کو نبی جاننے کے لیے کہ آپ نبی ہیں یا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اذیتوں پر اتنا صبر کرتے تھے اور انہیں اپنی دین کی طرف دعوت دیتے رہتے تھے، یہاں تک کہ وہ پہچان جاتے تھے کہ ہاں یہ نبی ہو سکتے ہیں، کیونکہ نبی کے اندر ایک صبر کی صفت ہے، نبی میں ایک صبر کی صفت ہے. فرمایا کہ ہاں یہ نبی ہو سکتے ہیں کہ ان کے اندر صبر کی صفت ہے. زید بن ثانہ ایک یہودی عالم تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی جاننے کے لیے اور نبوت کو پہچاننے کے لیے اور اپنے اطمینان کے لیے آپ کو ستایا، آپ کو تکلیف پہنچائی، مگر آپ نے صبر کیا اور آپ نے اس تکلیف کا بدلہ احسان سے دیا. یہ نہیں کہ بھائی اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، یہ مسلمان کا کام نہیں. مسلمان کو چاہیے کہ وہ ساری قوموں پر احسان کر کے بتلائے کہ میں مسلمان ہوں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری اذیتیں برداشت کر کے ساری قوم کو یہ بتلایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن سے مقابلہ کرتے تو بتائیے تو صحیح، آپ کو نبی کون پہچانتا؟ آپ کو تو نبی پہچانا اس لیے گیا ہے. اس لیے کہ مثال سے بات کرتا ہوں کہ اسلام کا جو مزاج ہے وہ خوف پیدا کرنا یا کسی کو اسلام لانے پر مجبور کرنا، اسلام کا مزاج نہیں. اسلام کا مزاج یہ نہیں. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ یہ اپنے دین کی دعوت کو ساری قوم پر اس طرح پیش کرتا ہے جس طرح کوئی مہمان میزبان مہمان کے لیے کھانا پیش کرتا ہے. آپ یہ پسند کریں گے؟ آپ یہ کھانا چاہیں گے؟ سنیے تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو قوم پر کیسے پیش کیا ہے؟ جیسے کوئی میزبان مہمان کے سامنے کھانا پیش کرتا ہے. بتائیے کیا کوئی میزبان کہہ سکتا ہے تو آپ اسے کھائیے ورنہ ہم آپ کو ماریں گے؟ آپ یہ کھانا کھائیے ورنہ ہم آپ کو ماریں گے، کوئی میزبان اس طرح کہہ سکتا ہے مہمان کو؟ سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں.
آپ غور کیجیے اس پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی دعوت ساری قوموں پر کیا دشمنوں پر کس طرح پیش کی ہے. خوشامد کرنا، ایک ایک کے پیچھے پھرنا، ایک ایک کو دعوت دینا، کتنا صبر آپ نے اس پر کیا ہے. آپ کے صبر سے لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا ہے. آپ کے صبر کرنے سے امت نے آپ کو پہچانا ہے. آپ کے صبر کرنے سے امت بنی ہے. سوچیے. اس لیے اسلام زبردستی کا مذہب نہیں ہے. اسلام تو نہ لالچ سے اسلام کسی کو مسلمان کرتا ہے، نہ خوف سے کرتا ہے. بالکل اسلام کے مزاجی نہیں ہے. اور کہیں ثابت نہیں ہے کہ آپ سلاسل میں کسی کو دھمکی دی ہو قتل کی، یہ تو اسلام لاؤ نہ قتل کر دیں گے، یہ کہیں ثابت نہیں ہے. کہیں ثابت نہیں. آپ غور کیجئے. فرعون تو وہ فرعون ہے جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا. فرعون تو وہ فرعون نے رب ہونے کا دعویٰ. باقی بادشاہوں نے حکومت کی ہے لیکن رب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. فرعون رب ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور اس کو دعوت دیں گے. موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر کہا، فرمایا کہ اس سے نرم بات کرنا. آپ فرمایا حل لک الا ان تزکیٰ، پاک ہونا چاہتے ہو؟ کیا تم پاک ہونا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ تم جس مذہب پہ ہو یہ ناپاک مذہب ہے، تم پاک ہونا چاہتے ہو. کتنا نرم انداز ہے نبی کا. سب سے بڑے ننی رب ہونے کا دعویٰ کرنے والے بادشاہ فرعون کے لیے کتنی نرم دعوت ہے. کیا پاک ہونا چاہتے ہو؟ آپ غور کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے. دوپہر کو آرام کرنے کے لیے آپ لیٹے. ایک درخت پر آپ نے تلوار لٹکا دی اپنی اور آپ آرام کرنے لگے. ایک دشمن آیا، اس نے تلوار اٹھائی درخت سے اور آپ کے قتل کا ارادہ کیا. آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے دیکھا کہ وہ تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے کہا آپ سے کہ اے محمد اب بتائیں آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں تلوار میرے ہاتھ میں ہے، آپ کو کوئی ہتھیار نہیں ہے. آپ نے فرمایا اللہ بچائیں گے. اور یہ بات صرف آپ کے لیے نہیں ہے، یہ بات قیامت تک ہر مسلمان کے لیے ہے کہ اگر مسلمان اللہ کے دین کی دعوت پر آ جائے، اگر مسلمان اللہ کے دین کی دعوت کو لے کر پھرے تو اللہ کا وعدہ قیامت تک ہر مسلمان سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے. پکی بات ہے. جو اللہ کے دین کا پیغام پہنچائیں گے لوگوں تک، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اپنا غیر کا خوف نکال دیں گے. قرآن کی آیت کا ترجمہ نے کیا ہے، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. جو اللہ کے دین کا پیغام پہنچاتے ہیں لوگوں تک، اللہ ان کے دلوں سے اپنا غیر کا خوف نکال دیتے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے. تو میں نے عرض کیا کہ تو اللہ نے وعدہ سب سے کیا ہوا ہے کہ جو ہمارے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے ہم ان کی حفاظت کریں گے. اللہ ہی نے فرمایا نبی جی آپ پیغام پہنچائیے، ہم آپ کی حفاظت ہم کریں گے. واللہ یعصمک من الناس. تو جب اس نے کہا دشمن نے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں اللہ بچائیں گے. اس کا ہاتھ چل ہو گیا، ہاتھ سوکھ گیا، اس کا ہاتھ اینڈ گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی. آپ نے تلوار اٹھائی. آپ نے پوچھا تم بتاؤ مجھے تم سے کون بچائے گا؟ تم بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ دیکھو میں کہتا ہوں آپ سے، اللہ کے نبی کا یہ سوال اس کو قتل کرنے کا نہیں ہے. جی ہاں سنیے، اس کو ڈرانے کا بھی نہیں ہے. اس کو ڈرانے کے لیے فرمایا، نہ قتل کرنے کے لیے فرمایا. آپ کا یہ فرمانا کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، اس کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح میں نے تمہیں کہا ہے کہ اللہ بچائیں گے، تم بھی اللہ کو مان لو. اللہ بچائیں گے، اللہ آپ کو بچا لیں گے. اللہ آپ کو بچائیں گے دنیا بھی آخرت میں بھی، اگر آپ یہ پیغام قبول کر لو. اگر آپ ہماری بات قبول کر لو تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کی نرک سے بچا لیں گے اور ہمیں ایک سور میں داخل کر لیں گے. اس لیے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کرنے والی ذات اللہ ایک تنہا ہے. اگر اس کے وجود پر اور اس کے نبی کی رسالت پر انسان اس کا اقرار کر لے
تو ہمیشہ کی نرک سے بچ جائے گا، اور اگر اس کا اقرار کر لے تو ہمیں ہمیشہ کی سور میں داخل ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا، جس کا مطلب میں نہیں سمجھتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر ہوتے ہوئے ایک آدمی کو قتل کی دھمکی دیں۔ فرمایا اس طرح میں نے تم سے کہا کہ اللہ بچائیں گے، تمہیں کو اللہ بچائیں گے۔ اس نے کہا جی آپ تو بڑے اخلاق والے ہیں، آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ تو میرا اچھا معاملہ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار نیچے رکھ دی۔ آپ چاہتے اس پہ قتل کے اقدام کا مقدمہ کرتے، آپ چاہتے تو اسے قتل کر دیتے، چاہتے اپنے صحابہ کے حوالے کرتے اسے اس کو قتل کر دو، کہ نہیں، فرمایا کہ نہیں، ہمارا کام یہ تھوڑی ہے، ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے دل میں خوف بٹھا کر اور دہشت گردی کے ساتھ ہم اپنا دین قائم کریں، ہمارا کام یہ نہیں ہے، بلکہ قرآن نے تو صاف کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، کہ اسلام میں کسی بھی قوم کے لیے مسلمان ہونے کی زبردستی نہیں ہے۔ مسلمان تو بیچارہ اتنا بے وقوف ہے، وہ تو سمجھتا ہے کہ یہ آیت میرے لیے تھی، حالانکہ آیت مسلمان کے لیے ہے ہی نہیں۔ آج اگر آپ ایک آدمی کو نماز کے لیے کہیں، دوبارہ کہیں، تو وہ کہتا ہے بھائی دین میں زبردستی نہیں ہے، آپ مجھے ایک مرتبہ کہہ چکے ہیں، بس کہہ چکے، کافی ہو گیا، زبردستی نہیں ہے دین میں میرے چاند، یہ زبردستی دین میں نہیں ہے، آپ کے لیے نہیں تھا، کافر کے لیے تھا جملہ۔ آپ کے لیے تو زبردستی کی جائے گی، آپ 100 بار انکار کریں گے نماز کا، 100 بار آپ کو نماز کی دعوت دی جائے گی۔ جی ہاں، مسلمان کو عمل پر آمادہ کرتا رہے، خوشامد کرتا رہے۔ یہ آیت آپ کے لیے ہے ہی نہیں، یہ تو آپ نے اپنی بے وقوفی سے اس آیت کا مطلب اپنے طرف پھیر لیا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ بھائی دین میں زبردستی نہیں ہے، آپ نے نماز کے لیے کہہ دیا، بس آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ میں کہتا ہوں غلط خیال ہے آپ کا، مسلمان کو تو فرائض پر آمادہ کیا جاتا رہے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ آپ نے پوچھا کہ تمہیں اسلام میں رغبت ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں جاؤ رہو اپنے دین پر۔ وہ یہ کہہ کر گیا جی ٹھیک ہے میں اپنے دین پر رہوں گا، نہ میں آپ کا مقابلہ کروں گا، نہ میں آپ کو مقابلہ کرنے والوں کا ساتھ دوں گا، میں اپنے دین پر، میں رہو اپنے دین پر، کیا بات ہے، تم جانو تمہارا اللہ جانے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صبر تو وہ بہترین، اللہ اکبر، بہترین طاقت اور راستہ ہے جس کے ذریعے سے اسلام کا تعارف ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ایک اصولی بات یہ ہے کہ داعی کا صبر کرنا مدعو کی ہدایت کا سبب بنتا ہے، داعی کا صبر کرنا مدعو کی ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ یہ ہے اصل بات، یہ ہے کہ داعی اگر صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے صبر کو مدعو کی، اس لیے کہ صبر کرنے سے اس کی بات کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی بات کو قوت پیدا ہوتی ہے صبر کرنے سے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ہے اصل بات کہ ہمیں ایمان کی علامتوں کے ساتھ، اور یہ بات پکی بات ہے کہ ایمان کی تکمیل اور ایمان کی قوت، اب ان پر استقامت جو حاصل ہوتی ہے وہ اپنے دین کی دعوت سے حاصل ہوتی ہے۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان میں دین کی دعوت پر آئے، اس لیے کہ قرآن نے صاف کہہ دیا ہے کہ اس شخص سے اچھا دین اور پختہ مذہب کسی کا ہو نہیں سکتا جو دعوت عبادت کو جمع کر لے۔ قرآن نے صاف کہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے زیادہ اچھا دین ہو کس کا سکتا ہے جو دوسروں کو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے۔ آپ غور کر لیجئے، دور صحابہ میں صحابہ کرام دین کی دعوت کو لے کر حرکت میں رہتے تھے۔ آج تو آپ دیکھیں گے کہ ایک مسلمان معمولی دنیا کے لیے یا معمولی سا کوئی خوف پیدا ہو جائے یا کوئی معمولی دھمکی دے دے تو دین چھوڑ دیتا ہے۔ جب صحابہ کرام دین کی دعوت کے لیے پھرا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کو دین پر جمایا تھا، ان کے دین کی مدد کرنے کی وجہ سے۔ یہ قرآن کی آیت کا مطلب ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کریں گے، تمہارے قدموں کو دین پر جما دیں گے۔ آپ غور کیجئے، ایک صحابی تھے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک صحابی تھے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی جماعت کے ساتھ کام کرے تھے روم کے بادشاہ ان کو قید کیا۔ وہ نصرانی تھا، ان کو نصرانی ہونے کی دعوت دی کہ آپ نصرانی ہو جائے گی۔
انہوں نے کہا نہیں میں تو یہ مذہب اختیار نہیں کروں گا، میں تو کیونکہ جو آدمی اپنے دین کی دعوت دیتا ہے، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں نا، ایک آدمی تاجر ہے، ایک آدمی تاجر ہے، بڑا بزنس مین ہے اور اس کی ملکوں میں تجارت پھیلی ہوئی ہے، اگر آپ اس سے یہ کہیں کہ آج آپ تجارت چھوڑ دیں اور آپ زمیندارہ شروع کر دیں تو کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ ایسا کر لے گا؟ بولو بولو بھائی، کیا خیال ہے؟ میں تو زمیندارہ جانتا بھی نہیں ہوں اور میں کیسے زمیندارہ کروں، میں تو تجارت کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا کا معمولی کام اگر آدمی اس کو اپنا کام بنا لے تو وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے کسی قیمت پر، تو پھر جو آدمی دین کی دعوت کو اپنا معمول بنا لے، کیا وہ دین چھوڑ دے گا اپنا؟ یہ اذان دیتے ہیں مؤذن مسجدوں میں، کیا یہ نماز چھوڑ دیں گے مؤذن؟ کہ ابھی مؤذن کا مؤذن ہوگا ہی، کیونکہ وہ اذان کے ذریعے لوگوں کو نماز کی دعوت دے رہا ہے، نماز کیسے چھوڑ دے گا؟ میں آپ کو آسان مثال دے رہا ہوں۔ وہ تو جو مسلمان دین کی دعوت چھوڑ دیتے ہیں وہ دین چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ان کی مدد بھی نہیں کرتے، کیونکہ جو اس کے دین کے مددگار نہیں ہے اللہ ان کے مددگار نہیں ہے۔ اس لیے بات قسم 100 بار اللہ کی قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ دین کی دعوت کے بغیر کوئی مسلمان اپنے دین پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا۔ وہ اس کے اپنے مسلمان ہونے کا تصور ہے، خیال ہے، وہ خیالی مسلمان ہے، وہ خیالی مسلمان ہے، وہ خیالی مسلمان، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان اپنے دین کی دعوت پر قائم ہو اور وہ کسی کا دین قبول کر لے۔ میں ایک مثال آپ کو آسان مثال دے کر پوچھتا ہوں، آپ کے گھر میں ولیمہ ہے بچے کا، آپ کے گھر میں آپ کے بیٹے کا ولیمہ ہے اور آپ نے سارے محلے والوں کو اپنے دعوت دے رکھی ہے، جی میرے یہاں کھانے کے لیے آؤ۔ آپ مجھے بتلائیے، اگر آج کوئی بڑے سے بڑا آدمی آپ کو کہے جی آپ میرے گھر آ جاؤ، میرے یہاں آپ کی دعوت، اب آپ بتائیے آپ جا سکتے ہیں؟ بولو بھائی، آپ کہیں گے جی میں تو نہیں آ سکتا، میں نے تو اپنے گھر میں لوگوں کو بلایا ہوا ہے۔ آپ غور تو کیجئے، ایک کھانے کی دعوت پر آپ لوگوں کو بلا لیں تو آپ اس دن کسی اور کی دعوت قبول نہیں کر سکتے۔ تو جو آدمی اللہ کی طرف بلا رہا ہو اللہ کے بندوں کو، کیا وہ باطل کی دعوت قبول کر لیں؟ کتنی آسان بات کر رہا ہوں میں، کتنی آسان بات عرض کر رہا ہوں۔ جو آدمی اپنے دین کی دعوت پر دوسروں کو بلا رہا ہے وہ کیسے کسی کی دعوت کو قبول کر لے گا؟ آپ محلے میں اپنے گھر میں کسی کو بلا لیں، آج میں کہتا ہوں سب کو چھوڑیے، ایک آدمی کو بلا لیجیے، آپ کسی سے آپ کا وقت طے کر لیں آپ کہ بھائی عبدالرحمن آپ میرے گھر آئیں گے، آپ میں آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، جی ٹھیک ہے۔ کوئی آ جائے آپ کے پاس کہ جی آپ ہمارے گھر چلیے، کبھی تو نہیں آ سکتا جی، میں نے تو 1 سال کو وقت دیا ہوا ہے، میں تو میرے گھر مہمان آ رہا ہے، میں نہیں آ سکتا۔ وہ لاکھ کوشش کر لے آپ کو لے جانے کی، آپ کہیں گے نہیں جی میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ سوچیے نا، میں کتنی آسان بات بتا رہا ہوں۔ تو جو آدمی مسلسل روزانہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، کیا وہ اللہ کے دشمنوں کی دعوت قبول کر سکتا ہے؟ ایسے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ بادشاہ نے قید کیا اور قید کر کے بادشاہ نے ان کو اپنی طرف دعوت دی کہ تم آسانی ہو جاؤ۔ میں نے کہا میں دین قبول نہیں کروں گا۔ اس نے کہا میں آپ کو آدھا ملک دیتا ہوں۔ آدھا ملک کا مطلب یہ ہوا آدھا مال، آدھی فوج، آدھی زمین آپ لے لیجیے، لیکن آپ اسلام چھوڑ دیں۔ آپ میری بات پر توجہ دیں۔ آج مسلمان کتنی معمولی چیزوں کے لیے اسلام کو چھوڑ رہا ہے، معمولی چیز کے لیے۔ وہ تو باطل مسلمان پر مال پیش کرے گا، مسلمان کو اسلام سے ہٹانے کے لیے۔ میں کہتا ہوں انبیاء کو مال پیش کیا قوموں نے، کون سا نبی ہے ایسا جس پر کافر نے مال پیش نہ کیا ہو؟ آپ فرمایا کہ آپ اس دعوت کا کام چھوڑ دیں، ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے، آپ کو مالدار بنا دیں گے، آپ کی اتنی شادیاں کر دیں گے۔ بڑی آپ واقعات میں کہ اس کے لیے بھیجا نہیں گیا، میں تو تمہیں نکال کر جہنم سے جنت لانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ وہ مال پیش کر کے کہتے ہیں کام چھوڑ دیا۔ سلیمان علیہ السلام کو بلقیس نے مال بھیجا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ نبی ہے یا بادشاہ ہے۔ اگر نبی ہے تو مال رد کر دیں گے، مال قبول نہیں کریں گے، اگر بادشاہ ہے تو قبول کر لیں گے۔
اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وحی سے بتا دیا کہ تمہارے لیے ہدیہ آ رہا ہے، تمہاری آزمائش کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس ہدیے کے آنے سے پہلے جس میں سونے کی اینٹ آ رہی تھی ہدیے میں، پورا میدان انہوں نے سونے کا بنایا، پورا میدان سونے کا بنایا، اور اس سونے کے میدان کو بنا کر اس پر گائے بھینس بیل بکریاں چھوڑ دی کہ ہمارے یہاں سونے کی وہ حیثیت ہے، جاؤ آپ کے یہاں مٹی کی حیثیت ہے۔ پورا میدان سونے کا، بہترین سونا، پورا میدان سونے کا، اصلی سونے کا بنا کر اس پر مویشی چھوڑ دیے، اس پر بیل گائے بھینس جو ہے گوبر کر رہے ہو، پیشاب بہ رہا ہے، آؤ دیکھو ہمارے یہاں ہمارا سونے کی حیثیت یہ ہے۔ اس ہدیے کے پہنچنے سے پہلے جنات نے پوری زمین سونے کی بنا دی تھی۔ سوچیے آپ، متاثر ہوئے اور بیوقوف ایسا بنایا، ذلیل اتنا کیا ان کو، عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اتنا ذلیل کیا کہ جس راستے سے ان کو آنا تھا اس راستے سے ان کی لائی ہوئی اینٹ کے برابر سونے کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ اس لیے کہ ہمیں یہاں سونا لگائیں گے، مقصد یہ تھا کہ یہاں سے گزریں گے اور ان کے ہاتھ میں سونا ہوگا اسی جگہ کے برابر، تو یہ سوچنے پڑ جائیں گے کہ اگر بادشاہ سے ملاقات ہونے سے پہلے ہماری تلاشی ہونے لگی اور یہ سونے کی اینٹ جو ہم ہدیے میں لائے ہیں اگر یہ یہاں ہمارے سامان میں نکل آئی تو ہم پر الزام لگے گا چوری کا کہ انہوں نے اینٹ یہاں سے اٹھائی۔ بتائیے آپ کتنا ذلیل کیا۔ اللہ پورا سونا، فرش سونے کا بنایا اور اتنی بڑی جگہ خالی چھوڑ دی، وہاں سے ان کو گزارا، ادھر سے گزرتے ہوئے تو دیکھا تو وہاں تو اتنی جگہ خالی پڑی ہوئی تھی جتنی بڑی ہم اینٹ لائے تھے۔ انہیں یہ خیال نہیں آیا کہ یہاں لگا دیں گے، یہ انہیں خیال یہ آیا جن کا سارا فرش سونے کا، میدان سونے کا بنا ہوا ہے، انہیں ہماری اینٹ کی کیا ضرورت ہے۔ مگر اس خیال سے وہ اینٹ وہاں پھینک دی کہ اگر تلاشی ہو گئی بادشاہ کے پاس جانے سے پہلے تو یہ اینٹ نکلے گی سونے کی جسے ہدیہ بنا کے لا رہے تھے بادشاہ عیسیٰ علیہ السلام کو متاثر کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، اپنی ذات سے لینے کا ہمیں راستہ دیا ہوا ہے، تو ہمیں اللہ نے تم سے بہتر دیا ہوا ہے، اپنے ہدیے سے آپ بھی خوش ہوئیے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح انبیاء علیہ السلام مال کو رد کر دیا کرتے تھے، یہ بتلانے کے لیے کہ ہمیں مال نہیں چاہیے، ہمیں تو تمہاری ذات مطلوب ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام تکلیف پہنچانے والوں کو بھی صبر کرتے تھے اور مال لانے والوں کے مال کو رد کرتے تھے تاکہ یہ سمجھے کہ ہم ان سے کیا چاہتے ہیں۔ میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اصل بات یہ ہے کہ اسلام کے پھیلنے کا جو بنیادی سبب ہے وہ مسلمان کے اسلام کو لے کر پھرنا ہے۔ اصل آپ دیکھ لیجیے، جس چیز کو لے کر مسلمان پھر رہا ہے اس چیز دنیا میں عام ہو رہی ہے۔ ہر ملک کی چیز ہر ملک ملنے لگی ہے کہ مسلمان چیزیں لے کر پھر رہا ہے۔ اگر مسلمان اپنے دین کی دعوت کو لے کر پھرے تو پھر ہم آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ دین کے پھیلنے کا جو بنیادی سبب ہے وہ اصل میں دین کو لے کر پھرنا ہے، دین کو لے کر پھرنا ہے۔ اس لیے کہ اگر مشکل یہ ہے کہ اس زمانے کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ دین کی دعوت کو لے کر پھرنا ضروری نہیں ہے، اور بھی ذرائع ہے دین کی بات کے پہنچانے کے، حالانکہ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ نکلنے کا حکم دیا ہے، اور بلکہ جہاں نکلنے کا حکم دیا ہے وہاں اگر نکلنے میں تاخیر ہو گئی ہے تو وہاں عذاب کی دھمکی بھی ہے، الا تنفروا، اگر نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں عذاب دیں گے، کیونکہ اللہ کے راستے میں نہ پھرنا دین کو مٹانا ہے، اور دین کو مٹانے والوں پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ یہ پکی بات ہے، قرآن کی بات بالکل صاف ہے۔ دین میں لے کر نہ پھرنا دین کو مٹانا ہے، اور دین کو مٹانے والے پر اللہ کا عذاب آنا ہے۔ صاف ہے اللہ نے قرآن میں، الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگر نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دیں گے اور تمہیں ہٹا کے دوسروں کو لائیں گے جن سے اللہ تعالیٰ میں دین کا کام لیں گے۔ میرا عزیز دوستو، اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے زمانے میں اللہ نے آپ سے پہل کروائی ہے۔ سوچیے آپ، اس زمانے میں اس دعوت کے فریضے کا اور انبیاء علیہ السلام کی لائی محنت کے دوبارہ زندہ ہونے کا جو سبب بنا ہے اس میں اللہ نے آپ سے پہلے کام لیا ہے۔ اس لیے میں تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کے ذمہ حق بنتا ہے کہ آپ اس دین کی دعوت کو لے کر ملکوں میں جائیں، اس سب سے پہلے آپ کا حق بنتا ہے۔
پہلے آپ کا حق بنتا ہے کہ اس دین کی دعوت کو لے کے ملکوں میں جائیں، یہ پہلے آپ کا حق بنتا ہے، اس لیے کہ وہ مہاجرین یہ پہلے ہجرت کیے اور پہل کی ہے ہجرت کرنے میں، اللہ تعالیٰ کا ان کا درجہ اونچا درجہ ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو، اصل بات ہے کہ دین کی دعوت کو لے کر پھرنا، اس لیے کہ دین کی دعوت ایک ایسا فریضہ ہے جو کسی قلم سے، کسی اخبار سے، کسی رسالے سے، کسی اور ذریعے سے یہ فریضہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اس فریضے کے ادا کرنے کا جو سب سے بنیادی وہ شرط ہے وہ اپنے بدن کو استعمال کرنا ہے۔ میں تو کھل کر کہتا ہوں، سب سے کہتا ہوں کہ اس طرح نماز کے ادا کرنے کے لیے بدن کا کوئی متبادل نہیں ہے، اس طرح دعوت کے فریضے کا ادا کرنے کے لیے انسان کے بدن کا کوئی متبادل نہیں ہے، انسان کے بدن کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اپنے بدن کو استعمال، اس لیے کہ بھلائی کو حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ ایک ایسا فریضہ ہے، حدیث میں آتا ہے سارے مسلمان ایک کشتی کے سوار ہیں۔ یہ تو نہیں فرمایا کہ آپ اعلان کر دو کشتی میں کوئی سوراخ نہیں کرے گا تو سوراخ کرنے والا غرق ہوگا، آپ بچ جائیں گے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ آپ پمفلیٹ صاحب کو تقسیم کرا دو کشتی میں، کوئی سوراخ نہیں کرے گا، آپ کہ جی میں نے تو بات پہنچا دی، میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے، اب جو سوراخ کرے گا وہی ہلاک ہوگا، نہیں، آپ بھی ہلاک ہوں گے، کیونکہ حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ آپ اعلان کر دو کوئی سوراخ نہیں کرے گا، حدیث میں فرمایا کہ اگر آپ نے سوراخ کرنے والے کا جا کر ہاتھ نہ پکڑے۔ اصل بات یہ ہے کہ گناہ کرنے والا شخص وہ کشتی میں سوراخ کرنے والا ہے۔ اصل بات یہ ہے بے دینی سے جو امت کی کشتی کو نقصان ہے، اس نقصان سے بچنے کے لیے اور کشتی کو ڈبونے سے بچانے کے لیے اور اپنی نجات کے لیے ایک ہی راستہ ہے۔ قرآن نے صاف کہا ہے کہ امت کی نجات کا صرف دعوت ہی ایک راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ قرآن نے، آپ اسے غلو کہیں تو کہیں، آپ کی بے وقوفی ہے اور کچھ نہیں ہے، ورنہ قرآن نے اعلان کر دیا ہے کہ جو دعوت نہیں دے گا وہ ہلاک ہوگا، جو دعوت نہیں دے گا وہ ہلاک ہوگا۔ یہ قرآن کا جگہ جگہ اعلان ہے۔ اگر آپ قرآن نہیں جانتے تو آپ خاموش رہیے نا، آپ اسے غلو کہہ کر کیوں بات خراب کرتے ہیں؟ جو دعوت نہیں دے گا وہ ہلاک ہوگا، قرآن کا فیصلہ ہے۔ دیکھ لیجیے آپ غور کر لیجیے حدیث پر، میں تو حدیث پیش کی آپ کے سامنے کہ ساری امت ایک کشتی کے سوار ہے، اس کشتی میں ایک آدمی سوراخ کرنے لگے، حضرت فرمایا اگر تم نے اس کے ہاتھ نہ پکڑے تو تم بھی غرق ہوگے، یہ بھی غرق ہوگا۔ آپ نہیں چاہتے کشتی میں سوراخ ہو، آپ کا صرف اس بات کا نہ چاہنا نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ میں بہت کام کی بات آپ سے کہہ رہا ہوں۔ ایک آدمی ہے وہ گناہ کو تو گناہ سمجھتا ہے، ایک آدمی گناہ کو گناہ سمجھتا ہے لیکن روکتا نہیں ہے لوگوں کو۔ ایک آدمی گناہ کو گناہ سمجھتا ہے مگر روکتا نہیں ہے۔ یہ مثال اس شخص کی ہے جو کشتی میں سوار ہے سب کے ساتھ، وہ سوراخ کرنے کو برا تو سمجھتا ہے لیکن سوراخ کرنے والے کا آگے ہاتھ نہیں پکڑتا۔ بتائیے بچ جائے گا؟ یہ کیا خیال ہے آپ سب بتائیے مجھے۔ میں بہت اچھے سوال کر رہا ہوں سب سے۔ ایک کشتی میں سوار آدمی سوراخ کرنے کو برا سمجھتا ہے لیکن سوراخ کرنے والے کا ہاتھ نہیں پکڑتا جا کر، تو بتائیے آدمی بچ جائے گا؟ بولو کیا خیال ہے؟ نہیں بچے گا؟ جی ہاں، حدیث ہے، حدیث اللہ نے فرمایا جبرائیل اس بستی کو اٹھاؤ اور آسمان تک لے جا کے پٹک دو اس کو۔ جبرائیل نے کہا اے اللہ اس میں ذرا فلاں ایک بندہ ہے جو کبھی تیری یاد سے غافل نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا اس سمیت اٹھا کے پلٹ دو۔ ہمارے احکام ٹوٹ رہے تھے، اس نے کوئی کوشش نہیں کی۔ میرے دوستو اس لیے بات سب نوٹ کر لیں کہ دعوت دینا ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ ہر مسلمان کے ذمہ دعوت دینا فرض عین ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اور اس فرض عین کو ادا نہ کرنے والا مسلمان گناہ گار ہے۔ پکی بات یہ انصاف فرمایا من رأى منکم منکر، تم میں سے جو آدمی منکر کو دیکھ رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے گناہوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں اور بیچارے کوئی دعا کرانے آ جاوے، اجی دعا کر دو جی یہ گناہ کا اڈا لگ گیا، ختم ہو جاوے۔ کوئی کسی ولی کے پاس چلا جائے گا جی کوئی وظیفہ پڑھنے کو بتا دو۔ دعوت کے فریضے کو چھوڑ کر آپ کوئی وظیفہ پڑھنے بے دینی کو ختم کرنے کا اللہ کی قسم نہیں کر سکتے۔
تو ان سارے باطل کے گناہوں کے اڈوں کے توڑنے کا ایک ہی سبب ہے. گناہ کون کر رہا ہے؟ جنات کر رہے. گناہ کون کر رہا ہے؟ جنات کر رہے، جانور کر رہے، حیوان کر رہے، گدھے بندر کر رہے. کون کر رہا ہے گناہ؟ میری بات یاد رکھنا آپ. کافر کی بے دینی سے مسلمان کے دین کا کوئی نقصان نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہوگا. کافر کی بے دینی سے مسلمان کے دین کا کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا. اگر مسلمان کے دین کا نقصان ہوگا تو مسلمان کی بے دینی سے ہوگا. سب بات ہے. یہ جو آج کل مسلمانوں نے یہ بہانہ پکڑا ہوا ہے اور یہ جھوٹا عذر پیش کرتے ہیں کہ جی ہم تو دین پہ چلتے ہیں مگر کیا کریں قانون ہی ہے. میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں، پہلے مسلمان اپنے دین کو بگاڑے گا، پھر اغیار دین کو مٹائیں گے. پھر اغیار دین کو مٹائیں گے. پہلے مسلمان اپنے دین کو بگاڑے گا، پہلے مسلمان اپنے دین کو بگاڑے گا، پھر اغیار دین کو مٹائیں گے. ہم بہت ضروری بات آپ صاف کرتے ہیں. پہلے مسلمان دین کو بگاڑے گا، وہ تو بگڑے ہوئے دین کے خلاف بنتا ہے قانون. جو قوم اپنے دین پر اور اپنے مزاج پر اور اپنے معاشرے پر اور اپنے کلچر پر جو قوم جمع رہتی ہے وہ قوم کبھی مٹائی نہیں جا سکتی. وہ قوم مٹائی جاتی ہے. صاحب کہتا ہوں اگر اغیار اپنے معاشرے پر مجتمع ہیں تو یہ زندہ قوم ہے. اگر مسلمان اپنے معاشرے پر مجتمع نہیں ہے تو یہ مردہ قوم ہے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ صاف ہمارے حدیث میں کہ جو تم میں سے منکر کو ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے تو منکر کون کر رہا ہے؟ کہ منکر مسلمان کر رہا ہے. ان منکرات کے ماحول کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے. اس کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اس منکر کرنے والے کو دعوت دے کر اس کی جگہ تبدیل کر دیں. میں کہتا ہوں آپ سے تبلیغ میں پھرنے کا مقصد ہی یہی تھا. تبلیغ میں پھرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہر مسلمان کو دعوت دے کر اس کو برائی کے ماحول سے نکال کر عمل کے ماحول میں لے آنا. تبلیغ پھرنے کا مقصد ہی ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو یہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے. یہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے. یہ ہر مسلمان اپنی ذات سے دوسروں کو دعوت دے. اس لیے کہ ایمان کی تکمیل کا، دین پر استقامت کا، اپنے دین پر غیبی مددوں کے اترنے کا، اور صاف بات ہے رکاوٹوں کے ہٹنے کا ایک واحد ذریعہ دعوت اللہ ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں. اس لیے اپنے ماحول کو بدلو دعوت کے ذریعے. اپنے ماحول کو بدلو دعوت کے ذریعے. اپنے ماحول کو تبدیل کرو دعوت کے ذریعے. اس لیے قرآن نے جگہ جگہ دھمکی دی ہے. اس راستے میں نکلنے میں دیر کرنے والوں کو قرآن نے دھمکی دی ہے. پڑھیے آپ قرآن پڑھیے. قرآن کا حکم ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اللہ کے راستے میں پھرنے میں، مال خرچ کرنے میں کبھی مت کرو ورنہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ انصار مدینہ نے یہ طے کیا کہ اسلام پھیل چکا ہے، اسلام مضبوط ہو گیا ہے، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، مسلمان کام کرنے والا عملہ کافی ہو گیا ہے. اب تک ہم پھرتے رہے، ہم نے کھیت کیار، اپنا گھر بار، اپنی تجارت، دکان کچھ پلٹ کے کبھی دیکھا نہیں ہے. اب حالات گھر کے ایسے بن گئے ہیں کہ گھر کے کچھ تقاضے ہیں اور گھر کی کچھ ضروریات ہیں، انہیں پورا کرنے کے لیے ہم کچھ عرصے مدینے میں رہیں گے مقامی کام کے ساتھ. یہ صحابہ نے یہ کہا تھا. کچھ عرصے مدینے میں رہنا چاہتے ہیں. اور یہ بات جو کی تھی انہوں نے، روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ کی تھی. منافقین کی طرح نہیں کہ اللہ کے رسول سے نفرت کے ساتھ یہ سوچا ہو کہ ہمیں دعوت سے کام کرنا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اب تک پھرتے رہے. جب اسلام کمزور تھا، مسلمان تھوڑے تھے، اب اسلام پھیل گیا ہے اور رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں اور مسلمان زیادہ ہو گئے ہیں اور اسلام کے مددگار کافی ہو گئے ہیں. اگر ہم کچھ عرصہ مقامی کام کرتے ہوئے، مسجد کی آبادی کی محنت کرتے ہوئے اگر ہم کچھ عرصہ مدینے میں رہ لیں، کچھ
کاروبار دیکھ لیں، کچھ کھیت کیار دیکھ لیں، یہ ارادہ کیا انہوں نے۔ ادھر یہ مشورہ چل رہا تھا، ادھر اللہ تعالیٰ قرآن میں دھمکی اتار رہے تھے، دھمکی۔ یہ تھوڑی کہتے اللہ تعالیٰ ہاں بھائی تم تو بڑے کام کرنے والے ہو اور تم تو بڑے انصار ہو اور تم نے تو ابھی تک بڑی محنت کی ہے، بس کوئی حرج نہیں ہے، کچھ دن تم یہاں ٹھہر جاؤ، کچھ دن کے لیے دعوت کا کام چھوڑ دو، کچھ دن کے لیے باہر کا نکلنا چھوڑ دو، اور اب تو کوئی قتال بھی ہونے والا نہیں ہے اس لیے نکلنا ضروری ہو۔ صحابی خود کہہ رہے ہیں کہ کوئی قتال بھی ہونے والا نہیں ہے اس کے لیے نکلنا ضروری ہو جائے۔ جیسا آج کل کے لوگوں کا خیال ہے کہ صحابہ تو قتال کے لیے نکلا کرتے تھے، اسی کے لیے وعدے، اسی کے لیے وعیدیں ہوتی تھی۔ میں کہتا ہوں کہ خیال غلط ہے بالکل۔ صحابہ کا پھرنا وہ تو اقامت دین کے لیے ہے، صحابہ کا نبی کی بعثت کا مقصد اسلام کو قائم کرنا ہے، دین کو قائم کرنا ہے۔ اس لیے نفر و خروج کا مقصد صرف دشمن سے مقابلہ کرنا ہی، کوئی نکلنے کا مقصد نہیں ہے۔ یہ تو ایک وقتی عارض ہے جو کبھی پیش آیا کبھی پیش نہیں آیا۔ اصل مقصد نکلنے کا ساری انسانیت کو جہنم سے بچانا اور ساری انسانیت کو ہدایت پر لانا، یہ نکلنے کا اصل مقصد تھا۔ ادھر یہ مشورہ ہو رہا تھا صحابہ کا، ادھر قرآن نازل ہو رہا تھا۔ اللہ نے ان صحابہ کو نکلنے کی دھمکی دی ہے اور ہلاکت کی دھمکی دی ہے جو صحابہ بہت پھرنے والے تھے۔ سنیے تو صحیح، جو اس کام کو کرتے ہی نہیں ہیں ان کے لیے کیا دھمکی ہوگی جب اتنی محنت کرنے والوں کے لیے اللہ نے قرآن میں دھمکی نازل کیا۔ سوچیے اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ صحابہ نے آئے، آپ نے پوچھا صحابہ سے یہ کیا بات ہے، تم نے کیا سوچا؟ اللہ ناراض ہو رہے ہیں، اللہ ناراض ہو رہے ہیں، تم نے کیا مشورہ کیا ہے؟ یہ اللہ میں تو یہ سوچا تھا کہ اسلام پھیل چکا ہے، مسلمان کافی ہو گئے ہیں، ملکوں میں دین پہنچ چکا ہے، اب کچھ عرصے کے لیے کام چھوڑ کر بیٹھ جائیں اور مقامی کام کے ساتھ کچھ کاروبار دیکھ لیں۔ اللہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔